اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2065 یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین میں عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی شخص کوئی صدقہ وغیرہ دیتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے نا، کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی غریب کو لباس دیتا ہے، آسرا دیتا ہے، کسی غریب کو کوئی مشروب پلاتا ہے، کسی غریب کی کوئی مدد کرتا ہے، تو ناظرین اس نیکی میں کتنے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کا کھانا غلہ وغیرہ بشرطے کہ گھر بگاڑنے کی نیت سے نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے شوہر کو کمانے کا ثواب ملتا ہے، اور درمیان میں جو شخص پہنچا کر آتا ہے اسے بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے، اور ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر مرد نے اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی غریب آئے تو اسے دے دیا کرو، یا کھانا بناؤ تو کچھ پڑوس میں دے دیا کرو، تو ناظرین و سامعین، ایک تو کمانے والا شوہر ہے وہ بھی برابر کا نیکی کا حقدار ہے، اور غلہ بنانے والی، کھانا بنانے والی خاتون ہے وہ بھی نیکیوں کی برابر کی حقدار ہے۔ پھر وہ خاتون کسی کو دیتی ہے، گھر کے یعنی میڈ کو دیتی ہے کہ جاؤ یہ فلاں جگہ پہنچا کر آؤ، تو ناظرین وہ بھی اس میں برابر کا حقدار ہے۔ نیکی ایک ہے لیکن اس میں حقدار کتنے نکل آئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ناظرین اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں اچھی ہوں گی تو ناظرین ایک نیکی کا ثواب بھی اتنا ملے گا کہ آپ اسے ناظرین آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر نیت خراب ہو تو پھر کسی نیکی کا ثواب آپ کے حصے میں نہیں آئے گا۔ تو ناظرین و سامعین، نیکیوں کو عام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر ناظرین جب گھر میں بنائیں نا تو آس پڑوس میں کوئی ایسا آپ کی نظر میں ہو کہ جو کھانا نہیں کھا سکتا، ایک وقت کا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں مل سکتا، یا آپ کے میڈ وغیرہ ہیں، یا آپ کے گھروں میں چوکیدار وغیرہ ہیں، کام کرتے ہیں، تو ناظرین حکم یہ ہے کہ سالن بناتے ہونا اگر پورا نہیں بھی پڑتا تو کچھ پانی زیادہ ملا لو تاکہ تم کسی اور کو بھی دے سکو۔ اس کا اتنا ثواب ہے ناظرین، کیونکہ کیا فرمایا کہ اسلام کی بہترین بات کیا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ناظرین کیا معلوم کہ یہی نیکی ہمارے کام آ جائے اور روز قیامت ہماری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 59 ہے۔ آیت نمبر 59 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ تو چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا ناظرین پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. اب اسے اولون پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں اولون پڑھا جائے گا. آخر میں تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. واو ایک کلمہ، ما دوسرا، منعنا تیسرا، منع تیسرا، نا چوتھا، ان پانچواں، نرسلا چھٹا، بی ساتواں، الآیاتی آٹھواں، الا نواں، اور کذبا دسواں، اور الاولون گیارہواں. کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَمَا مَنَعَنَا وَمَا مَنَعَنَا وَمَا مَنَعَنَا. منعنا میں آپ دیکھیں کہ نا کے اوپر مد کی علامت ہے، اور ناظرین یہ مد منفصل ہے، اسے مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میگزیمم اس کو 4 سے 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ. ان میں نون ساکن ہے، اسے نرسلہ کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ناظرین نرسلہ میں را ساکن ما قبل نون پر پیش ہے، یہاں را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. ان نرسل بی الآیاتی، باقی نیچے زیر ہے، اسے الآیاتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. بالآیاتی الا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے جس طرح ہم نے پہلے بتایا، اسی طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے. ان کذب، ان کذب، ان میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. ان کذب، بی علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی ہا. الاولون، بیہا میں ہا پر زبر ہے، اسے الاولون کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ان کذب بها الاولون، یہاں وقف کریں گے تو اولون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا ان نرسل بالآیات ان نرسل بالآیات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب
اور سب سے پہلے ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر ہے نا ضمیر، یہ پہلا اسم ہے، اور دوسرا ہے الآیاتی، تیسرا ہے ناظرین یہ ہا ضمیر، تو ضمیر گزر چکی ہے، اس کو نمبر 1 ہی لگائیں گے۔ تیسرا ہے الاولون۔ تو یہاں پر کل 3 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 نا اور ہا، اور نمبر 2 الآیات، اور نمبر 3 الاولون۔ ناظرین یہ 3 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیں منع، دوسرا فعل نرسلہ، تیسرا کذبہ۔ تو 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 منع، دوسرا نرسلہ، دوسرا ہے نرسلہ، اور تیسرا ہے کذبہ۔ ناظرین و سامعین 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے ان، چوتھا ہے بی، پانچواں ہے الا، اور ان گزر چکا ہے نمبر 3 میں، بی گزر چکا ہے نمبر 4 میں۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 ان، نمبر 4 بی، نمبر 5 الا۔ ناظرین و سامعین 3 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں، بلکہ 5 حروف ہیں، تو ناظرین کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ الآیات، الآیات جو ہے ناظرین آیتن کی جمع ہے آیات، اور آیت کا معنی ہے نشانی، ایک علامت، ایک نشانی۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو آیت ایک نشانی، ایک علامت، آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں، بہت سی آیتیں۔ تو آیت اور آیات یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ مطلقاً جو آیت ہے نا، یہ مطلقاً عام، یعنی بعض اوقات دیکھا جائے تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی اس کا یوز ہوا ہے، اور کئی مرتبہ اس کا قرآن کریم کی آیات پر بھی یوز ہوا ہے۔ تو ہم جو آیت اور آیات یوز کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی آیت اور آیتوں پر ہی یوز کرتے ہیں عام طور پر۔ الاولون، اولون اول کی جمع ہے، اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلا ایک۔ اولون اور اولین 2 جمع آتی ہیں، تو بہت سے پہلے ایک، یعنی پہلا ایک بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ ہوں تو اولون اور اولین کہیں گے، 2 سے زیادہ ہوں، اور ایک ہو
پہلا آنے والا تو اول کہتے ہیں. تو اول ہمارے یہاں اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. بھائی یہ اول آیا ہے، یہ ہر چیز میں اول ہے یعنی پہلا ہے. اور ہم عام طور پر اولین، ہمارے جو اولین تھے یعنی جو پہلے والے تھے، تو یہ عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں. بہرحال اول زیادہ یوز ہوتا ہے. اب آئیے ناظرین افعال کی جانب. منع فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے روکا. اب یہاں پر ما داخل ہے. ما حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. ما منع، اس نے نہیں روکا. اچھا ہم جو ہے وہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں نے اس کام سے منع کیا ہے. تو یہ منع جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ منع فعل ماضی معروف ہے اور یہ ناظرین ہم بطور اسم یوز کرتے ہیں، منع کرنا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے نرسلہ. نرسلہ فعل مضارع معروف اور صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے کہ ہم بھیجتے ہیں یا ہم بھیجیں گے. ہم بھیجتے ہیں یا ہم بھیجیں گے. یہ اصل میں تھا نرسلو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان داخل ہوا ہے، یہاں پر ان داخل ہوا ہے، اور ان فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو مضارع کا جو آخر ہے اسے منصوب کرتا ہے، نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. تو ان نرسلہ ہوا. دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے مصدری معنی میں لے جاتا ہے. تو ان نرسلہ یہ کہ ہم بھیجیں، یہ کہ ہم بھیجیں. ارسلہ یرسلو ارسال. ارسال فلاں نے فلاں کو فلاں چیز ارسال کی. میں نے آپ کو فلاں چیز ارسال کی تھی، آپ کو مل گئی. یہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کذبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے جھٹلایا. اب ان یہاں پر داخل ہے. ان کذبہ یہ کہ اس نے جھٹلایا یا یہ کہ جھٹلایا. ٹھیک ہے. کذبہ یکذب تکذیب. تکذیب اس کا مصدر ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی ہے جھٹلانا. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کی تکذیب کی یعنی جھٹلایا اس کی باتوں کو. چلتے ہیں ناظرین حروف کی. یعنی واو کا معنی ہے اور، ما کا معنی ہے نہیں، ان کا معنی یہ کہ اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور یہاں پر بالآیاتی میں جو بی ہے یہ کسی معنی میں نہیں ہے اور تحسین کلام کے لیے ہے. اور بیہا میں جو بی ہے یہ کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر کو کے معنی میں ہے بیہ الاولون میں. آئیے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 11 کلمات، 3 اسماء، 3 افعال، 5 حروف. اچھا اس میں ایک رہ گیا ہے الا، استثناء کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے. الا اس کا معنی ہے لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. تو 11 کلمات ہیں، 3 اسماء، 3 افعال، 5 حروف. ان میں سے ناظرین کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 اولون میں اول، نمبر 3 منع میں منع، نمبر 4 نرسلہ میں ارسال، نمبر 5 کذبہ میں تکذیب. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، میم الف زبر ما وما، میم زبر ما، نون زبر نا، عین زبر ع، نون الف زبر نا، منعنا، حمزہ نون، نون زبر ان، نون را پیش نور، سین زیر سی، لام زبر لا، سلا، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، بل آیاتی، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ نون زبر ان، کاف دال زبر کذ، دال زبر ذا، با زبر با، ان کذبا، با زیر بی، ہا لام زبر حل، حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، بی حل اولون. یہاں وقف پڑھیں گے تو اولون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن نرسل بالآيات إلا
بها الأولون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور ما نہ، منع روکا نہ ہمیں، ان یہ کہ نرسلہ ہم بھیجیں، بھی اس کا معنی کچھ نہیں، الآیاتی نشانیاں، الا مگر، ان یہ کہ کذبا جھٹلایا، بھی کو ہا ان کو، الاولون پہلوں نے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. ناظرین یہاں پر آیات نشانیاں یعنی معجزات کے معنی میں ہے. انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم حرف بہ حرف ترجمہ، لفظ بہ لفظ ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اور اب انشاءاللہ تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اور تفسیر ناظرین آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کچھ باتیں عرض کر چکے ہیں اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں. تو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت میں رفاتن کا لفظ ہے. اب آیت کون سی ہے ناظرین؟ آیت نمبر 49 ہے. عظام و رفاتن. عظام کہتے ہیں ہڈیاں، رفاتن کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا چورا کر دیا جائے. بھوسے کو بھی رفات کہا جاتا ہے. مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے. ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصے کے بعد اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھر ایک مردے کے ذرات دوسرے مردے کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں، پھر زمانے گزرنے کے بعد اور مختلف تغیرات سے یہ ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے مجتمع ہوں گے، ایک دوسرے سے کیسے متمیز اور ممتاز ہوں گے، پھر ان منتشر ذرات سے دوبارہ کیسے جسم بنایا جائے گا، اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ کہ ان منتشر اور مختلف ذرات کو متمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم ناقص ہو، اور ان کو مجتمع کر کے دوبارہ ایک جسم میں ڈالنا اس کے لیے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہو. لیکن جس کا علم غیر متناہی ہو، جس کی قدرت بے اندازہ ہو، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، آسان سے آسان کام ہے. وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود میں لایا تھا. ناظرین یہ اعتراض عام طور پر اس کے ذہن میں آ سکتا ہے جو عقل کو میزان بنا کر اور اس کے مطابق سوچتا ہے. ظاہر ہے کہ عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلی مرتبہ بنانا نہ کسی چیز کو مشکل ہوتا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ بنا چکا ہے تو دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے آسان سے آسان تر ہے. پھر فرمایا ان قریب وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. اس پر وہ آپ کی طرف انکارن سر ہلائیں گے اور کہیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کب ہوگا، یہ
کب ہوگا. اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں, انہوں نے کہا نا کہ وہ انکارن جو ہے وہ سر ہلائیں گے, پھر پوچھیں گے, اچھا پہلے یہ پوچھیں گے کہ ہمیں دوسری مرتبہ کون پیدا فرمائے گا؟ تو آپ فرمائیے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے لیکن انکارن ہلائیں گے, پھر کہیں گے کب ہوگا؟ تو آپ کہیں کہ بس وقت قریب آ پہنچا ہے, وقت زیادہ دور نہیں ہے. اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے اور قرآن مجید کی صداقت پر دلیل ہے, کیونکہ جن باتوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں گے, پھر وہ یہ کہیں گے آپ اس کا یہ جواب دیں. چاہیے یہ تھا کہ مشرکین وہ باتیں نہ کہتے اور پھر کہتے کہ قرآن جھوٹا ہو گیا. قرآن نے پیشگوئی کی تھی کہ ہم یہ کہیں گے, ہم نے تو نہیں کہا, لیکن وہی ہوا جس طرح قرآن کریم نے فرمایا تھا, اور قرآن مجید کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی. یہ سچے نبی کی نشانی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی, اور مخالفین نے آپ کی پیشگوئی کے متعلق باتیں کر کے آپ کو سچا ثابت کیا. اس کے بعد فرمایا کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں, یہ فرمایا کہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. یہ آیت نمبر 52 ہے. جس دن وہ تمہیں بلائے گا نا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے. تو ناظرین سعید بن جبیر نے کہا کفار و مشرکین قبروں سے سبحانک و بحمدک کہتے ہوئے اٹھیں گے. حضرت قتادہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ اٹھیں گے. پھر فرمایا تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے. اس کی تفسیر میں 3 قول ہیں. ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس سے 2 مرتبہ سور پھونکنے کا زمانہ مراد ہے جو 40 سال ہے. اس عرصے میں ان سے عذاب منقطع رہے گا, اس لیے وہ سمجھیں گے کہ وہ بہت کم عرصہ رہے. حضرت حسن نے فرمایا اس سے مراد وہ دنیا میں بہت کم عرصہ رہے کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. حضرت مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے قبر کا زمانہ کیونکہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں قبر میں گزرا ہوا زمانہ بہت کم ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت سے مراد مؤمنین ہیں کیونکہ جب وہ ان کو منادی بلائے گا تو اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آئیں گے اور قبر میں گزارے ہوئے زمانے کو کم کہیں گے کیونکہ وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں رہے اور نعمت کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں, زحمت کے ایام زیادہ معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ایمان والوں میں فرمائے اور روز قیامت بھی ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہیں کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی اسلام آباد سے. جی سنائیے. سنائیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ اسکرین پر تو آ ہی نہیں رہی لائن. جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے، ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا وما منعنا ان نرسل ان نرسل بالآیات. اب میں پڑھ لوں گی. نہیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بالآیات بالآیات الا ان کذب. الا ان کذب بها الاولون. جی آپ نے صحیح پڑھا، لیکن آئندہ قرآن شریف آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اسکرین پر نہ دیکھیں، قرآن شریف پر دیکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، آپ فوراً سبق و ترجمہ سنا سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہیں. اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بیٹا. جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما منعنا وما منعنا ان نرسل وما منعنا ان نرسل. مٹی بھی نہیں کھولی تھا بیٹا. ایک منٹ آپ آرام سے سنیں پھر پڑھیں. نرسل نہیں، نون ہے، را ہے، سین ہے، لام ہے. نرسل. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے بیٹا. نہیں، آواز اگر صحیح نہیں آ رہی تو پھر مشکل ہے. آواز اگر آ رہی ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو ابھی؟ لگتا ہے کہ میری آواز ان کو نہیں پہنچتی. بہرحال وہ اماں ہیں، بڑی شوق سے پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر، ہمارے یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ جو ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا.